اور نماز کے جہاں اور بہت سارے فوائد ہیں وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رات کو نماز پڑھتا ہے پر سویرے چوری بھی کرتا ہے۔ ہم تو بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں نا کہ کیا فائدہ اسے اس کی نماز کا، کیا فائدہ اسے اس کی عبادت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں یہ سوال پوچھا گیا کہ حضور رات کو عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے اور سویرے چوری بھی کرتا ہے، تو حکم کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ پابندی سے نماز پڑھتا رہا نا تو اس کی نماز اس سے چوری چھڑوا دے گی، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اگر کوئی کمزوریاں ہیں انسانی تقاضوں کے تحت تو نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ نماز کے پابند ہو گئے نا، کچھ وقت لگے گا تو پھر وہ بھی ساری کمزوریاں اللہ دور فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ کچھ دوست کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں نے کہا نہ بھی لگے تو پھر بھی پڑھیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل فارغ ہے، سوائے نماز کے، عبادت کے، سونے کھانے کے اسے کوئی کام نہیں، اور ایک شخص بیچارہ مزدور ہے، وہ ریڑھی لگاتا ہے، مثال دینے لگا ہوں، وہ ریڑھی لگاتا ہے، اس کے پاس دکان بھی نہیں ہے کہ وہ شٹر نیچے کرے یا تالا لگا کے چلا جائے۔ اب وہ نہ کسی کو کہہ کے آیا کہ یار ذرا 10 منٹ ٹھہرنا، میں نماز پڑھ کے آیا، تو وہ چلا گیا۔ وہ بڑا بے چین ہے کہ میری پیچھے ریڑھی بھی ہے، وہ بندہ جلد باز نہ ہو جائے، وہ نکل نہ جائے، وہ میری تھوڑا سا میرا راس ہے، 2-4 ہزار کا مال ہے، غریب آدمی۔ نماز بھی اس نے پڑھی، توجہ اس کی پیچھے لگی رہی۔ ایک بالکل فارغ تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، اس نے بھی نماز پڑھی۔ آپ یہ بتائیے کہ زیادہ ہمت کس نے کی؟ اس کا تو دل ہی نہیں لگا نماز میں، ریڑھی کی فکر تھی، لیکن ہمت زیادہ اس نے کی، اس لیے کہ اس کی مجبوری ہے، اس کے لیے آزمائش پیچھے کھڑی ہے، تیار ہے۔ دوائی کھانے میں دل لگتا ہے؟ کیوں کہتے ہو دل ہی نہیں لگ رہا آپ کا؟ خدا نہ خواستہ خاکم بدن، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اگر بچے کو آپریشن کرانا پڑ جائے تو دل کرتا ہے؟ کیوں کراتے ہو؟ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو بھائی یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ میرا دل نہیں لگتا تھا تو میں نے چھوڑ دی۔ دل تو کئی دفعہ انسان کا دکان پہ بھی نہیں لگتا، بیچ دو گے؟ نہیں دل کرتا کام پہ جانے کو تو ریزائن کر دو گے؟ تو یہ تو بالکل سرے سے بات ہی بڑی عجیب ہے۔ ہاں دل لگنا چاہیے، نماز سے دلچسپی ہونی، لیکن نہ بھی لگے تو ہم کو دل کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے، رب کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں یہ بات سمجھ لیں، نماز دل کے لیے نہیں، نماز وہ دیکھیں نا، ایک صاحب کہتے ہیں جی میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں تو روزی میں برکت پھر نہیں ہوتی، تو میں کہتا ہوں وہ عبادت کرتے ہو کہ تجارت کرتے ہو؟ پیسے کمانے گئے تھے؟ پیسے کمانے گئے تھے کہ نماز پڑھنے گئے تھے؟ تو نماز آپ کو بے حیائی اور برے کام سے روک دے گی، پر شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور بر وقت پڑھیں اور تھوڑی صحیح کر کے پڑھیں۔ مطلب نماز پڑھی جاتی ہے، اہتمام نہیں ہوتا، یعنی لوگ بھاگ کے وضو کرتے ہیں، فٹافٹ آتے ہیں، بھئی آج ہو گیا ہے۔ بڑی جو بندہ گاڑی بھگا کے لاہور پہنچنا چاہے تو وہ 15 منٹ جلدی پہنچ سکتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے پہنچ سکتا؟ ممکن نہیں میرے عزیز، ہو نہیں سکتا۔ جلدی نماز پڑھنے سے آپ کیا کر لیں گے؟ صحیح کر کے پڑھیں، سونی کر کے پڑھیں، تسلی کے ساتھ پڑھیں، ٹھنڈے دل کے ساتھ پڑھیں۔ مطلب نماز پڑھیں تو پھر مزہ آئے۔ امام اعظم کا ایک پڑوسی ہے تو وہ کہتا ہے کہ امام صاحب نا گرمیوں کے دنوں میں نا چھت پہ چڑھتے تھے، کیونکہ میرے گھر میں عورتیں نہیں تھیں، مرد ہی تھے زیادہ، اور میرا ایک بچہ تھا چھوٹا۔ کہتے ہیں کہ وہ چھت پہ نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ لگتا کوئی ستون کھڑا ہے، رات کو ستون محسوس ہوتا، اتنی دیر تک وہ تلاوت کرتے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے۔ تو فرماتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو میرا بیٹا کہنے لگا کہ ابا جی پڑوسیوں کی چھت پہ جو کھمبا تھا، جو ستون تھا، وہ کہاں گیا؟ تو کہتا میں رو پڑا۔ میں نے کہا بیٹا وہ ستون اور کھمبا نہیں تھا، وہ تو ابو حنیفہ تھا جو اپنے رب کے حضور کھڑا رہا کرتا تھا۔ تو دلچسپی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد بھی پابندی صلاۃ کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 46 میں اہل کتاب سے بحث اور مباحثہ اور مجادلہ کے
आदाब और उसलूब तबलीग के शाइस्ता और पसंदीदा होने का बयान किया गया। जब आप तबलीग करें तो आपके जुमले बड़े शुस्ता होने चाहिए, साफ सुथरी बात आप करें। कुरान मजीद ने कहा ना, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ तो खूबसूरत नसीहत के साथ, हिकमत के साथ और अच्छे अंदाज में। अब तो अल्लाह ताला माफ़ करे, कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि ये मतलब क्या हो रहा है। यानी अब मौलवी के नाम के नीचे लिखा है फनी मौलवी, ये मौलवी के नाम के नीचे लिखा है और उसको देखने वालों की तादाद लाखों में होती है, कहते हैं ये मौलवी फनी है। भाई आप थोड़ा समझें, मस्जिद में तो जो आदमी ज्यादा हंसता है उसकी कब्र में अंधेरा होता है। आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ, कोई बात ऐसी आ जाती थी तो अल्लाह के नबी भी मस्जिद में मुस्कुराते थे, हुजूर भी मुस्कुराते थे, सहाबा भी मुस्कुराते थे। और सहाबा कहते हैं हुजूर जब मुस्कुराते थे तो दांतों से नूर निकलता था, मस्जिद नबी की दीवारें भी चमक उठती थी। लेकिन ये मतलब मौलवी को इसलिए बुलाना कि वो लतीफे सुनाएगा, वो तंज़ो मिज़ाह की बात करेगा। तो आपने क्या फ़र्क रखा मस्जिद में, अल्लाह के घर में और दीगर जगहों पे? आप ज़रा समझिए इस बात कि वही बात जो कुरान ने कही कि लोगों ने दीन को खेल तमाशा बना लिया है, माअज़ल्लाह लोगों ने खेल तमाशा समझ लिया है। तो किस तरफ मतलब कौम लग गई है और बड़ा बड़ा उरूज है और बड़ी बड़ी बातें हैं। बीच में है क्या कि लतीफ़े सुनाए जा रहे हैं और दास्तान सराई हो रही है और कहानियाँ हो रही, और कौम है कि वो उस पर लगी हुई अच्छी नसीहत, खूबसूरत जुमले। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम कहते हैं हुजूर जन्नत का जिक्र करते थे तो यूँ लगता था हम जन्नत की सैर कर रहे हैं। हुजूर दोज़ख की बात करते तो हमारे खौफ से रोंगटे खड़े हो जाते, और हुजूर क़यामत का जिक्र करते तो यूँ लगता कि निकल के बाहर जाएंगे तो क़यामत आ जाएगी। ये अंदाज था हुजूर का बात करने का। तो लिहाजा बड़ी शुस्ता, बड़ी साफ सुथरी और बड़ी मीठी और बड़ी ठंडी बात करें। दीन की बात जब आप करें तो फिर उसमें हुस्न छलके। आम आदमी और दीनदार आदमी के लबो लहजे में फर्क होना चाहिए, उसे समझना चाहिए। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात में से एक सिफत नबी उम्मी होना भी है। उम्मी का माना आला हज़रत ने फरमाया बेपढ़ा हुआ, जिसने दुनिया में किसी से पढ़ा ना हो। यानी आपने रस्मी तौर पर लिखना पढ़ना नहीं सीखा। इसमें भी अल्लाह ताला की बेपनाह हिकमत है कि हुजूर ने दुनिया में आके पढ़ना लिखना नहीं सीखा। आयत नंबर 48 में फरमाया कि आप नुज़ूल कुरान से पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे। ये बड़ी अनोखी बात का जरा समझिए, ये भी मेरे नबी की शान है। हुजूर ने कुरान के नाजिल होने से पहले रब फरमाता है कोई किताब पढ़ी ही नहीं, कोई किताब हुजूर ने पढ़ी नहीं। लेकिन हुजूर तौरात की बातें भी बताते थे, इंजील और ज़बूर की बातें भी बताते थे, वो नहीं पढ़ा हुजूर ने। और ना ही नबी पाक अलैहिस्सलाम दाएं हाथ से लिखते थे, लेकिन हुजूर का लिखना बहरहाल साबित है। बाद में नबी पाक का बतौर मोजज़ा लिखना साबित है, अहादीस मुबारका से साबित है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना कोई किताब पढ़ी, ना दुनिया में हुजूर किसी के शागिर्द हुए। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान फरमाता है मैंने खुद उन्हें कुरान सिखाया है। हुजूर ने अपने रब से सीखा, डायरेक्ट अल्लाह के शागिर्द है मेरे नबी करीम। और या अल्लाह क्या सिखाया और क्या सीखा? तो फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, महबूब जो नहीं जानते थे रब ने सारा ही सिखा दिया है। लोग पूछते हैं आपके उस्ताद का नाम क्या है? लेकिन जितना बड़ा उस्ताद हो शागिर्द का इल्म भी उतना बड़ा होता है। तो नबी पाक ने अल्लाह से सीखा है। अब आप अंदाजा कर लें कि अल्लाह ने क्या क्या इल्म मेरे रसूल को सिखाया है। तो नबी उम्मी का माना है बेपढ़ा हुआ। आयत नंबर 50 से कुफार के मोजज़े की फरमाइश के जवाब में फरमाया कि कुरान मजीद से बढ़कर मोजज़ा और क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या मोजज़ा मांगते हो, ये बहुत बड़ा मोजज़ा है। आज़ाब के मुतालबे पे फरमाया कि इसका एक वक्त मुकर्रर है, वो वक्त पे आएगा, किसी के कहने पर नहीं आएगा। आयत नंबर 56 में मोमिन बंदों को फरमाया जा रहा है कि जिस सर ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो तो अल्लाह ताला की इबादत की खातिर वहाँ से ऐसी सर ज़मीन की तरफ हिजरत कर जाओ जहाँ तुम बेखौफ व ख़तर अपने रब की बंदगी कर सको। हिजरत करने का हुक्म दे दिया अगर कहीं खुल के इबादत करने का मौका मुयस्सर ना हो। मेरा ख्याल है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा खिता हो
جہاں کھل کر عبادت کرنے کا موقع میسر، میں نے برطانیہ میں ایک مدینہ مسجد دیکھی، بہت بڑی وسیع مسجد. میں نے ایک جمعہ وہاں پڑھایا، تو جمعے کے بعد ہم نمازیوں کے بیچ بیٹھے. میں نے کہا ہم نے بڑی شاندار مسجد بنائی. تو وہ کہنے لگے کہ یہاں کی حکومت نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. آپ حیران ہوں گے میری بات سن کے. وہ کہنے لگے جب ہم مسجد تعمیر کر رہے تھے تو یہاں سے پیچھے سے ایک روڈ گزرتا تھا، تو ہماری مسجد میں آڑے آتا تھا، تو ہم نے گورنمنٹ کو اپلیکیشن دی کہ یہ روڈ آ رہا ہے. تو کہتے ہیں مسجد کی خاطر گورنمنٹ نے روڈ بند کر کے روڈ اوپر سے گزار دیا ہے. اب تو عبادت کرنے کی تو کوئی دقت نہیں، پر شرط یہ ہے کہ عبادت کرنے والے بھی تو ہونے چاہیے نا. عبادت کرنے کی کوئی پریشانی اور نہ بھی ہو. تو اللہ کے محبوب کے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. حضور فرماتے ہیں میرے قدموں کی برکت سے ساری زمین مسجد بن گئی. جہاں سجدہ کرو گے رب قبول کر لے گا، پر شرط یہ ہے کہ بندہ سجدہ کرے. فرمایا اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ رزق دیتا ہے. اور تم کو بھی، یعنی انسان کتنی ہی منصوبہ بندی کیوں نہ کرے، اسباب کا اختیار کرنا بجا ہے، لیکن رازق حقیقی طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. جانوروں کو کبھی دیکھیں آپ نے کہ انہوں نے گٹھڑیاں باندھ کے اپنا رزق باندھا ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں جن کا کوئی سبب نہیں، جب میں انہیں دیتا ہوں تو تمہیں کیوں نہیں دوں گا. رزق دینے والا اللہ ہے. پھر آگے جا کے آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ دنیاوی زندگی کے کھیل اور تماشا ہونے اور اخروی زندگی میں اصل زندگی ہی تمہارے لیے وہ ہے جو آخرت کی زندگی ہے. دنیاوی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، کھیل ہے. مطلب جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی کیا کر سکتا ہے کچھ. یہ تو ایک کھیل اور تماشا سا ہے. مطلب میں نے بچے پالے تو پھر بعد میں میرے بچوں نے بچے پالنے شروع کر دیے، پھر ان کے بچوں نے بچے. اور بہت بڑا لفظ ہے جناب یہ ہمارے پاس، بچوں کے لیے کر رہا ہوں جی. اور ابا جی کی عمر 85 سال ہو جاتی ہے تو بچے کہتے ہیں ابا ایک دکان ہی دے دے. کہتے تمہیں نہیں دینی، وہ جو تہاڈے لیے کمایا ساری عمر. تو میں کہتا ہوں یہ جو بچوں کا بہانہ ہے نا، یہ بہانہ ہے. بینک بیلنس اپنے نام کا، مکان اپنے نام، گاڑی، اور روز کہتا کیا ہے. اور بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہانہ ہے، بچوں کے لیے ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن بچوں کے کام تو آئے گا نا ہمارے جانے کے بعد. آج تو مالک اور وارث ہم ہی ہے نا، اس لیے تھوڑا نکلیں اس کھیل تماشے سے، اس آخرت کی بھی فکر کریں. امام زین العابدین گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تو آگ لگ گئی. لوگ بجھاتے رہے، امام صاحب نماز پڑھتے رہے. نماز کے بعد لوگوں نے کہا حضور ہم آگ بجھا رہے تھے، آپ نے توجہ ہی نہیں کی. فرمایا تم دنیا کی بجھا رہے تھے، میں قیامت کی بجھا رہا تھا، میں دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا. ادھر بھی تھوڑی توجہ کریں.